السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں ہوں آپ کا میزبان گلشن شیخ۔ ناظرین، جی ڈی اے اور تحریک انصاف، آپ نے سینٹ میں دیکھا ہوگا کیسے تحریک انصاف نے جی ڈی اے کے ساتھ دو ہاتھ کیے، اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی اتحادی ہے اور سندھ حکومت میں بھی اتحادی ہیں۔ سامنے تو بہت ساری چیزیں ایسے آ رہی ہیں کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن پس پردہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ وفاق ہو یا سندھ ہو، دونوں جگہوں پہ جو حکومتی فیصلے ہیں، حکومتی مشاورت ہے، وہ صرف پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ تو پھر جی ڈی اے کا اتحاد میں رہنے کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سردار رحیم صاحب، جنرل سیکریٹری ہیں فنکشنل لیگ کے اور انفارمیشن سیکریٹری ہیں جی ڈی اے کے۔ سر السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کرم ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ جو جی ڈی اے اور تحریک انصاف کا اتحاد ہے، جی ڈی اے اس سے مطمئن ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ جہاں تک وفاق کی بات ہے تو ہمارے ایک وفاقی وزیر بھی ہیں، ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ، اور کیبنٹ میں شامل ہوتی ہیں، ظاہر وہاں بات بھی کرتی ہیں اور سندھ کی بات کرتی ہیں۔ تو ہمارا اتحاد بھی ایکچولی عمران خان کی وجہ سے، ان کی جو اینٹی کرپشن مٹانے کی مہم تھی، اس میں ہم نے کہا تھا ان کا ساتھ دیں گے، اور بغیر کسی شرط کے ہم نے دیا تھا۔ جہاں تک سندھ کا معاملہ ہے تو سندھ میں چونکہ پی ٹی آئی خود اپوزیشن میں ہے، تو ہم ان کے اتحادی جو مرکز میں ہیں تو ہم ان کے اتحادی سندھ میں بھی ہیں، لیکن ہمیں شکایتیں ضرور ہیں، اور ہم نے برملا یہ شکایتیں کی بھی ہیں، عمران خان صاحب سے بھی کی ہیں، پرائم منسٹر سے، اور دیگر ان کے جو سرکردہ لیڈر ہیں ان سے بھی کی ہیں۔ لگتا یوں ہے کہ بیچارے سندھ والوں کا اختیار ہی کچھ نہیں ہے، تو وہ بات خود ہی یہ شکایت کرتے رہتے ہیں، تو ہماری شکایت کہاں سے پوری کریں گے؟ ہماری سب سے بڑی شکایت ان سے یہ ہے کہ جو بھی یہ فیصلے سندھ کے حوالے سے کرتے ہیں، جی ڈی اے جو ہے، فنکشن لیگ جو ہے، وہ سندھ کی ایک بنیادی جماعت ہے، مطلب ایک آلٹرنیٹو ہے پیپلز پارٹی کے لیے، لیکن جو یہ فیصلے کرتے ہیں سندھ کے حوالے سے ہم سے مشورہ نہیں کرتے۔ ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا، تو اس سے ظاہر ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں، اور اس کی ہم نے شکایت کی ہے۔ اگر یہ ہم سے مشورہ کریں، ان کا ہی بھلا ہوگا، کیونکہ جو تجربہ ہمارے پاس ہے، سندھ کا تجربہ، سندھ کے سیاست کا تجربہ، یہ تو ایسے ہی بولیں کہ تحریک انصاف آئے جمعہ 8 دن ہے۔ سندھ میں قوم پرستی کا بنیاد رکھنے والی فنکشنل لیگ ہے۔ قوم پرستی کا نہیں، پاکستان کی ہم سیاست کرتے ہیں، لیکن سوریہ بادشاہ نے ایک نعرہ لگایا تھا، وطن یہاں کا سندھ ہمارا سندھ ہے، ہم سندھ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ سندھ کے ایشوز پہ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہم یہ بات کرتے ہیں، لیکن جو تحریک انصاف ہے ان کو ابھی تک ادراک نہیں ہے سندھ کے ایشوز کے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے 2 ممبر الیکٹ ہوئے تھے ایم پی ایز، وہ بھی چلے گئے، یعنی کہ ان کو بھی خوش نہیں رکھ سکے یہ۔ ہاں، جو سندھ کے دیہات سے جو آئے ہیں، اب وہ محدود ہو گئی ہے، جو کراچی تک جو ہے، جو 2 نمائندگان تھے، ایم پی ایس تھے، وہ بھی چلے گئے۔ اگر یہ تھوڑی سی سینسیبل سیاست کرتے تو نہ صرف وہ ان کے ممبرز رہتے، آگے جا کے بڑھتے بھی، اور ہم بھی خوش رہتے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے تعاون ہمارا یہ حاصل کرتے۔ تو یہ ہماری شکایت ہے، سیاسی اس کا پہلو ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اب اللہ رحم کرے ان کی حالت۔ اچھا سر، پی ٹی آئی مجھے نظر آ رہا ہے کہ جی ڈی اے کے ساتھ ایک مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ دو ہاتھ کیے۔ میں تھوڑا ذکر کر لوں، عمر کوٹ میں ارباب رحیم کو الیکشن میں کھڑا کیا، لیکن اس کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کی خود کی شکایت ہے کہ آخر جو ہے نا، آخر مجھے تنہا چھوڑ دیا، اور سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے تھے، اور ایسے سمجھو کہ وہاں پی ٹی آئی کا نام ہی نشان نہیں تھا، وہ اکیلے سر جو ہے وہ لڑ رہا تھا۔ ایک تو وہیں انہوں نے دو ہاتھ کیے۔ دوسرا، آدھے سینیٹ کے انتخابات پہ پیر صدر الدین شاہ جی ڈی اے کا امیدوار ہوا، ایک فارمولہ بنا، اس کے بعد وہیں پہ بھی انہوں نے دو ہاتھ کیے۔ تو ہر وقت
سندھ کے معاملات میں سندھ کے جو ایشوز ہیں ان پہ بھی مشاورت نہیں کرنا اور ایسے جو ہے اینڈ ٹائم پہ دو ہاتھ کرنا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی چلنا چاہیے؟ دونوں الگ چیزیں ہیں. جو الیکشن رباب غلام رحیم صاحب کا تھا تو جی ڈی اے نے اور خاص طور سے پیر صاحب نے ان کو فل سپورٹ کی وہاں پر، اور لیکن انہوں PTI نے نہیں اکنالج بھی کیا، اور ساری ہور فورس جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی. اور لیکن پی ٹی آئی شاید کرتی کیا ہے، مطلب پی ٹی آئی کے جو مریدین ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کے مریدین ہیں، لیکن وہ شاید انٹرسٹ نہیں لیا انہوں نے، اور جس کی وجہ سے مطلب وہ سپورٹ نظر نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو لیے. لیکن الیکشنز ہوتے ہیں، کبھی سپورٹ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. ان کی اپنی حالت پتہ نہیں کیا تھی ادھر اس وقت، تو ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، اور نہ ہی ہم اب اس سبجیکٹ کو کھولنا چاہتے ہیں. جو صدرالدین شاہ صاحب کے الیکشنز جس طریقے سے مطلب ووٹ نہیں ملے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اپوننٹ پارٹی ہے، جی، ہم اپوزیشن ہے پیپلز پارٹی کے، کیونکہ پیپلز پارٹی 13 سالوں میں سندھ کے عوام کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، بلکہ جو تھا وہ بھی چھین لیا، اور پورا کے پورے ڈپارٹمنٹ کے بجٹ یہ کھا جاتے ہیں. سر اس کے پرفارمنس پہ آتے، لیکن اسی پہ میں اسی پوائنٹ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے اوپوننٹ ہے پیپلز پارٹی. تو پیپلز پارٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کو 11 سیٹیں آئیں گی سندھ سے سینٹ کی. جی جی، ٹھیک ہے، تو ہمارے 14 ووٹوں کی وجہ سے ان کی 11 نہیں آ سکیں. مطلب جو ٹیکنوکریٹ پی ٹی آئی کا تھا، وہ ہمارے 14 ووٹس اگر ہم نہ دیتے ان کو تو وہ نہیں آتی. نہیں جیتا. ایم کیو ایم کی لیڈیز کی سیٹ جو ہے آپ نہیں دیتے تو نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جس اسٹریٹجی کے تحت ہم نے کہا تھا کہ ایک ٹوکری میں ہم سارے ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس حکمت عملی اس اسٹریٹجی سے وہ تو نہیں آئے. وہ اس وجہ سے نہیں آئے کہ وہ گھبرا گئے. ان کے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو گئے، کھلم عام وہ بغاوت کر دی انہوں نے. تو یہ گھبرا گئے کہ یہ جو 21 ووٹ ہم نے فیصل وابڈا کے لیے رکھے ہیں، ان میں سے پتہ نہیں خفیہ طور پر کتنے ادھر ادھر ہو جائیں. تو وہ راتوں رات خوف زدہ ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہو گئے، لیکن وہ پھر الٹا الزام آپ پر ہیں کہ آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے. چوری اور سینہ زوری، یہ کہہ سکتا ہوں. تو اس پہ کوئی کمیٹی بھی بیٹھی ہے؟ نہیں، اب بات ختم ہو گئی. اب وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا. اب آئندہ جب سلسلہ ہوگا تو پھر ہم دیکھیں گے. اچھا، اب جی ڈی اے اور تحریک انصاف کے اتحاد کا مستقبل کیا ہے؟ مستقبل دیکھیں، جہاں تک جو ملکی حالات ہیں اس کی وجہ سے ہمارا الائنس ان کے ساتھ ہے. جو جب تک ابھی آپ دیکھیں کوئی ایک چور جو ہے، کیا اس کو سزا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. یہ جو مافیا ہے بہت زیادہ مضبوط ہے. اس مافیا سے لڑنے کے لیے اور زیادہ وقت چاہیے، اور جب تک وہ یہ اسٹرگل رہے گی مافیا کو کمزور کرنے کے لیے اور چوروں کو سزائیں دلانے کے لیے، جب تک ہم پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے. اچھا، کل سر چیئرمین سینٹ کا انتخابات ہیں، تو آپ کا بھی ووٹ ہے وہیں سینٹ میں، تو آپ ہم بالکل پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو یا الائنس جو انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو بھی ہم ووٹ دیں گے. اچھا سر، اب آتے ہیں ہم فنکشنل لیگ پر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ فنکشنل لیگ سندھ میں قوم پرستی کا بنیاد ڈالنے والی ہے، کیونکہ پہلے نعرہ سوریہ بادشاہ نے لگایا تھا وطن یا کفن. تو جب سندھ کے حقوق پہ اتنا فنکشنل لیگ کھلا موقف ہے اس کا، تو اس وقت جس میں آپ اتحادی ہیں وفاق میں پی ٹی آئی کے ساتھ، لیکن وفاق 18 ترمیم کے حوالے سے مخالف ہے 18ویں ترمیم کا. اس کے علاوہ جو سندھ کے ایشوز ہیں، گیس ہو، بجلی ہو اور دوسرے قدرتی وسائل ہو، وہ جو پورا حق دینا چاہیے سندھ کو نہیں دے رہا ہے. اس پہ فنکشنل لیگ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ آپ اتحادی ہیں، یہاں سندھ کا عوام آپ کو بھی اتنا ہی حصے دار سمجھتا ہے جتنا پی ٹی آئی کو سمجھتا ہے وفاق. دیکھیں، جو سوریہ بادشاہ کی قربانی ہے، اس وقت آپ یہ نہ بھولیں کہ انگریزوں کی حکومت تھی، ایک کولونیل پاور
یہاں پر جو ہے مسلط تھا اور اس کے خلاف جدوجہد سوریہ بادشاہ نے کی، مطلب ہتھیار بند مزاحمت کی. بالکل. اور قائد اعظم نے دوسری طرف جو ہے وہ ٹیبل ٹاک اور جو ہے اس کا سہارا لیا. ہاں، نیگوسیشنز کے ذریعے سے کیا. پاکستان بنا اس وجہ سے کیونکہ جو سوریہ بادشاہ کی جس طرح سے ایک سٹرگل تھی، وہ کلونیل پاور انگریز یہ سمجھ گئے تھے کہ ابھی ہم یہ مزید یہاں رہ نہیں سکیں گے، لوگ ہمیں رہنے نہیں دیں گے، کیونکہ جس طریقے سے ایک سپر پاور تھی نا اس وقت زمانے سے، سپر پاور سے لڑ رہی تھی ہر فورس. انہوں نے، آپ کو یہ بات لوگوں کو نہیں پتا، وزیر اعظم برطانیہ کا جو ہے، جس کی حکومت پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ صرف ہر فورس کے لڑنے کے لیے پوری انہوں نے سائن کر کے دی کہ ان پہ جو ہے بمباری کی جائے ہوائی جہازوں کے ذریعے سے، یعنی کہ جنگ کا اعلان کر دیا. ایک ہر فورس سندھ کی، اس کے خلاف ایک سپر بڑی تاریخ پاور، ہے اس کی. جی، سپر پاور جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر رہی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کس قسم کی اسٹرگل ہوگی وہ. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ کے لیے ہم نے اسٹرگل کی، بالکل کی ہم نے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان بننے میں وہ اسٹرگل کارآمد ثابت ہوئی. بالکل. ٹھیک ہے. اور جب پاکستان بن گیا تو ہمارے بڑوں کا پاکستان کی سیاست کرنا انہوں نے پریفر کیا، ترجیح دی اس کو، اور ہمیشہ پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام کیا. کی. جب جنگ ہوئی 65 کی، ہر فورس نے ہندوستان کے علاقے پہ قبضہ کیا. پاکستان کی جو فوج ہے اس سے آگے لائنوں میں ہر فورس تھی. بالکل. اور وہ انہوں نے کہیں 40 کلومیٹر، کہیں 60 کلومیٹر قبضہ کیا راجستھان میں. ٹھیک ہے. پنجاب میں ہندوستان کی فورسز لاہور تک آ گئی تھی. تو یہ کردار ہے ہمارے بڑوں کا اور ہر فورس کا اور سر فنکشن اس لیگ پہ کا. ہم بات کرتے ہیں، چلتے ہیں وقفے کی طرف. جی وقفے کی طرف واپس آتے ہیں. جی اے ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی بریک کا. واپس آتے ہیں، اسی پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام پس آئینہ میں بات ہو رہی تھی اور تحریک پہ. جی سر. تو یہ کردار رہا ہے فنکشن لیگ کا یا ہر فورس کا، ہر مجاہد فورس کا. ٹھیک ہے. یہ ایک بالکل کلیدی کردار ہے. اور پاکستان بننے کے بعد جس طریقے سے ہم کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد، ٹھیک، ہم پاکستان کے آئینی اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم سندھ کی بات کرتے ہیں. بالکل. ہم پاکستان کے آئینی دائرے سے باہر رہ کر سندھ کی بات نہیں کرتے، ہم اس میں رہتے ہوئے سندھ کی بات کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا اور ہر پاکستانی کا پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، جس طرح سے اب بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مطلب کوئی را کے ایجنٹ ہیں، کہیں بیرونی ملک سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور یہ جیسا بھی ہے وہ سیاست اس طرح سے کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کے خلاف جاتی ہے وہ سیاست. سر ایک آپ نے پوائنٹ کہا، میں عرض کر دوں، دیکھیں ہم قوم پرست ہیں سندھ کے لیے، کہ سندھ کے مفادات کے لیے. یہ جو ابھی آئیلینڈز کا بیٹوں کا کی بات ہوئی، تو آپ کی پیپلز پارٹی جزیروں کی جو 13 سال سے حکومت میں ہے، انہوں نے تو این او سی دی تھی نا. این او سی ایسے تھوڑی دی تھی کہ رات کو مراد علی شاہ کو کوئی خواب آ گیا اور انہوں نے صبح کہا کہ بھئی این او سی بناؤ میں دے دو. کوئی بات چیت ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی معاملات ہوئے ہوں گے. یہ 360 لیکن وہ تو انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے این او سی نہیں دیے. این او سی تو دکھائی نا، انکار تو نہیں کیا. پھر انہوں نے اس کو کیبنٹ میٹنگ بلائی اور کہا کہ جی ہم اس کو ختم کرتے ہیں این او سی کو. تو این او سی دی تھی، جو چیز تھی اس کو ختم کیا نا انہوں نے، ٹھیک ہے، رد کیا. تو انہوں نے تو سندھ کے جزیروں کو بیچنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا. یہ تو بات جب ظاہر ہو گئی تو پھر یہ انہوں نے پسپائی حاصل وہ کی. ٹھیک ہے. تو لیکن فنکشن لیگ پہلے، سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب کے بیان سے بھی پہلے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، جو جزیریں ان کو سندھ سے الگ کرنے کے اور وفاق کے تحویل میں دینے کے. سندھ کے ایشوز کی اگر آپ نے بات کی تو یہی حکومت ہے پی ٹی آئی اور آپ اس کے اتحادی ہیں. نیا این ایف سی ایوارڈ بنتا ہے، 2015 میں بن رہا تھا.
اب تک وہ نیا NFC آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے معاملات ہیں سندھ کے، اس پہ آپ ان کے اتحادی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ سندھ کا عوام جتنا قصوروار تحریک انصاف کو سمجھتا ہے، کیونکہ آپ بھی اتحادی ہیں، اتنا ہی آپ سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا وہاں آواز اٹھائی ہے، جو جیسے جزیروں کے حوالے سے کہا، ایسے ہی گیس کا ایشو ہے، پیدا سندھ میں ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ سندھ میں ہوتی ہے. اب بھی آپ کراچی کے دیہات میں دیکھیں، بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوڈ شیڈنگ سندھ میں سب سے زیادہ ہے. ایسے ہی دوسرے معاملات ہیں، قدرتی وسائل ہیں، تھرکا جو ہے وہ کوئلہ ہے. گلشن شیخ صاحب، یہ سارا پیپلز پارٹی کا پروپیگنڈا ہے. یہ پیپلز پارٹی سے آپ یہ تو پوچھیں نا کہ بھئی آپ کی، میں نے کہا نا ہم تو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کے آئین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی اس میں آتا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی حیثیت سے سندھ جو ہے دھرتی، وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کیوں نہیں بلاتی؟ یہ ساری شکایتیں یہ کہتے ہیں CCI کے بہت مرتبہ ہم خط لکھ چکے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. اگر چاہیں تو یہ بلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں بلواتی، صرف میڈیا کے سامنے آ کے یہ باتیں کرتی ہے پروپیگنڈا کے لیے، ٹھیک ہے. اگر یہ واقعی میں چاہیں سندھ کے، اگر ان کو، کیونکہ ان کو کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے انہوں نے بجٹ کی، اس سے فرصت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں بلاتے. کہتے ہیں جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہے ہیں، تو ہمیں اپنے جو مل رہا ہے پیسے سندھ کے. عوام جو ہے وہ بیچاری بھوک غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ بھی سہ رہی ہے، گیس کی شارٹیج بھی سہ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، سہ رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی صرف میڈیا میں آ کے یہ تقریریں کرتی ہے کہ جناب سندھ کے ساتھ جاتی ہے. ایک دوسری بات، ٹھیک ہے، دوسری بات، انڈرسٹینڈنگ تو ہے نا ان کی، جو جزیروں کے معاملے میں یہ پتہ لگ گیا کہ یہ پس پوش ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. اتحاد PTI کا ہمارے ساتھ ہے، PTI کی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی کے ساتھ. اوکے سر، آپ نے کہا کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو پھر سب سے زیادہ جو نیب میں کیس بنے ہیں وہ سندھ حکومت کے جو بیوروکریسی ہے اس پہ اور سیاستدانوں پہ بنے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہوتی یہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی کس کو سزا ہوئی؟ سزا نہیں ہوئی ہے، لیکن تو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن حاضری تو ڈیلی ہوتی ہے. حاضری ٹھیک ہے، حاضری دے رہے ہیں، لیکن یہ تو سارا دکھاوا ہے نا. مطلب میں اب وزیر اعلیٰ پہ ریفرنس بن رہے ہیں. دیکھیں اس میں کیونکہ عدالتیں انوالو ہیں، میں کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہتا، لیکن میں صرف یہی بولوں گا کہ جب سزا نہیں ہو رہی ہے تو لیکن سردار صاحب آپ نے کہا کہ ہم وفاق میں اسی لیے اتحادی ہیں کہ یہ وفاق کی حکومت، عمران خان کی حکومت چوروں کو پکڑ رہی ہے، کرپٹ لوگوں کو پکڑ رہی ہے. اعلان تھا ان کا. ہاں اعلان تھا ان کا. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی کیسوں کے بنیاد پہ، اسی جو ہے ان ریفرنس کے بنیاد پہ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر یہ ہماری شکایتوں میں سب سے بڑی شکایت ہماری یہی ہے ان کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے آپ اٹھے تھے، لیکن آج تک کرپشن تو بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی. بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. اور سارے چور ڈکیت جو آپ کے نون لوگ ہیں، انٹرنیشنلی نون لوگ ہیں کہ یہ چور ہیں اور ڈکیت ہیں، حکومتوں میں انہوں نے غبن کیے ہیں، لوٹ مار کی ہے، وہ آزاد پھر رہے ہیں. مطلب اگر کچھ دن کے لیے جیل میں جاتے ہیں ایئر کنڈیشن میں، سمجھے پکنک بنانے گئے اور واپس باہر آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے بعد آپ کے کہنے کے مطابق انڈرسٹینڈنگ ہے، پھر وہ ظاہر سی بات ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. اچھا سر، آپ لوگوں کا اتحاد اسی پہ ہی تھا کہ چوروں کو پکڑیں گے، کرپشن کو خاتمہ کریں گے، ساری چیزیں، لیکن اس کے اگر حکومت کا سارا دھیان چوروں کو پکڑنے کا ہے یا ایک دوسرے پہ الزامات کا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، جو قرضہ ہے وہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور عوام سمجھو کہ اب خودکشیوں کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو پھر بھی آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ آپ صورتحال آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے. ہر ایک بندہ جو ہے نا. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چوروں کا ساتھ دیں جنہوں نے سندھ کو 13 سال جو لوٹا ہے، ہم ان کا ساتھ دیں؟ دیکھیے ہماری جو حصہ کیا کہتے ہیں بطور جسہ، ہماری جو پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں، ہم اتنا ہی ہم پر بوجھ ڈالیں نا. آپ اگر ہمارے 3 ممبر ہیں، ایک طرف میں آپ کے کہنے پہ ہوں کہ ایک طرف کرپٹ لوگ ہیں،
چلو ایک طرف وہ ہیں، آپ ان کا نہیں دیکھ، لیکن آپ ان کے بھی تو ساتھاری بنے ہوئے ہیں جو ملک کو تباہ کر رہے ہماری ہیں. آواز تو ہم اٹھاتے رہتے ہیں نا، ہم شکایتیں اپنی کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب تک وہ مینڈیٹ ہے ہم کرتے رہیں گے، اور اللہ کرے گا کہ کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن ہم چوروں کا ساتھ تو نہیں دے سکتے نا. اوکے سر، اب آتے ہیں سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس وقت 13 سال، جیسے آپ نے بولا، مجھے بھی پتا ہے کہ 13 سال سے 2008 کے بعد سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت کو فنکشنلی کیسے دیکھ رہی ہے؟ 13 سال کے کارکردگی کو، سندھ حکومت کے 13 سال کے کارکردگی کو فنکشنلی کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھو انگریزوں کی حکومت رہی ہے یہاں پر، جی، باہر والوں کی حکومتیں رہی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. اگر وہ لوٹتے تھے تو کچھ دیا بھی انہوں نے. آپ مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی نے کیا دیا اس 13 سال میں سندھ کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے NIVCT. آپ نے پہلے ہی نام لے لیا، کیونکہ ہم جب پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سندھ کو کیا دیا ہے، کہ پہلا وہ اس کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد کتنے ارب روپے کھائے انہوں نے یہ بھی آپ بتا دیں. اور اس کے بعد وہ SIUT کا نام لیتے ہیں. تو ایسے 3-4 ایسے جو ہے نا وہ ہیلتھ کے جو ہے نا وہ اداروں کا نام لیتے ہیں کہ ہم نے یہ بنایا ہے. دیکھیں انہوں نے اسکول جو حالت بنائی ہے اسکولوں کی، دیکھیں انہوں نے کلینکس اور اسپتالوں کی 7,000 اسکول اب بھی بند ٹھیک ہے. تو پھر یہ کیا دیا، کیا ڈیلیور کیا؟ تو یہ تو عذاب ہے سندھ کے لوگوں پہ، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی. اور اس طرح سے اگر چلتا رہا تو لوگ تو بیچارے کہیں نہیں رہیں گے. اچھا دیکھیں، اسی حوالے سے میں کہوں کہ تعلیمی ادارے تباہ ہیں، ہیلتھ کے جو ادارے ہیں وہ تباہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو مکانی ادارے ہیں، لوکل گورنمنٹ ہے، اس میں تو اندھیری ننگری چربٹ راجہ بنا ہوا ہے. اور جیسے آپ نے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی کہا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے بعد اگر متبادل ہے تو فنکشنل لیگ ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے تباہ ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ادارے تباہ ہیں، تعلیم کے ادارے تباہ ہیں، صحت کے ادارے تباہ ہیں، سارے ادارے تباہ ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ کیونکہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر تو یہی کہیں کہ آپ صرف خاموش ہیں، اس پہ صرف دیکھ رہے ہیں. نہیں، ہم خاموش نہیں ہیں. دیکھیں گلشن شیر صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، پبلک بھی جانتی ہے کہ اگر اچھا سر، اس پہ تفصیلی بات کرتے ہیں، بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد تفصیلی اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی بریک کا، واپس آتے ہیں، بات کریں گے سندھ حکومت، اس کی کارکردگی، اس کی ڈیولپمنٹ اور اس ساری چیزوں پہ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پس آئینہ میں. سر ہاں بات ہو رہی تھی سندھ حکومت کے کارکردگی کی. کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں اس 13 سال کے کارکردگی کے بنیاد پہ عوام ان کو پھر جیتائے گی؟ کیونکہ وہ دیکھیں ضمنی انتخابات میں وہ کہہ رہے ہیں ہماری کارکردگی ہے، تبھی تو 2 سیٹیں ہم نے ابھی تازہ لی ہے. دیکھیں ضمنی انتخابات تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے، حکومت سٹنگ، وہ ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. سارے DSP ادھر لگا دیے، SSP لگا دیے، سارا کچھ جو ہے اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے لوگ اور یہ وہ لگا دیے پریسائڈنگ آفیسر. تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن عام انتخابات میں اس ملک میں اگر آزادانہ عام انتخابات ہوئے تو انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا اس دفعہ. کیونکہ لوگوں کا صبر بھی جو ہے نا کتنا آپ آزمائیں گے. تو جو سندھ کے عوام کی حالت انہوں نے کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کی آواز جو ہے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گی. اچھا سر، جہاں تک ہمارا تعلق ہے، دیکھیں میں نے کہا کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ورنہ اگر اس طرح کی بات ہو اور ہم چاہیں پورا سندھ بند ہو جائے گا، یہاں پر ایک گاڑی نہیں چل سکتی. اچھا سر، اچھا ہوا کہ یہ بات کہی کہ دیکھیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی کارکردگی بھی نہیں ہے اور سندھ کے ادارے اور ساری چیزیں تباہ ہو رہی ہیں اور عوام بڑی مشکل میں ہے، اسی وقت صرف نظر فنکشنل لیگ آتی ہے. GDA کے جو دوسری تنظیمیں ہیں وہ صرف ہمیں آپ کے اجلاس میں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، ویسے نظر نہیں آتی ہیں جیسے آنی چاہیے. میں نام بھی لے سکتا ہوں،
جیسے ارباب رحیم ہے، جیسے ذوالفقار مرزا ہے، جیسے دوسرے لوگ ہیں، وہ صرف اجلاسوں میں نظر آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب اس وقت میدان خالی پڑا ہوا ہے سیاست کے حوالے سے سندھ میں، کیونکہ لوگوں نے پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ چکے ہیں. اس میں اس طرح سے ہے کہ جی ڈی اے جو ہے ایک الیکشن الائنس کے طور پر تھا، اور ہم نے ابھی تک اس کی تنظیم نہیں بنائی ہے. ہم سوچ رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم تنظیم بھی بنا دیں. اور جیسے پلیجو صاحب ہیں، اپنی ایکٹیویٹی ان کی رہتی ہے ہمیشہ، مطلب مظاہرے یہ وہ ریلیز وغیرہ نکالتے ہیں. اسی طرح سے بدین میں بھی جو بدین کے لوگوں کے لیے جتنی آواز مرزا صاحب اور ان کی فیملی نکال رہی ہے، ڈاکٹر صاحبہ یا حسین لیکن مرزا. جی ڈی اے سندھ ہے نا سر. جی مطلب یہ الیکشن الائنس تھا نا، تو پاکٹس میں جو معتبر لوگ تھے وہ سارے اس میں ہیں، وہ اپنے طریقے سے سیاست کر رہے ہیں. لیکن اگر جی ڈی اے کی تنظیم بن جائے گی تو پھر ایز اے ہول جی ڈی اے کی حیثیت سے پھر ہم ہر جگہ کام کریں گے. اچھا سر، فنکشنل لیگ ابھی پاور شو کرنے جا رہی ہے. پہلے وہیں پہ ایم کیو ایم نے لیاقت آباد کراچی میں پاور شو کیا، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی لیاقت آباد میں گئی اور پاور شو کیا. اب ناکامی کے ساتھ فنکشنل لیگ جا رہی ہے وہیں لیاقت آباد میں فلائی اوور پر پاور شو. کیا ضرورت پڑی ہے فنکشنل لیگ کو؟ اب دو تنظیموں نے پاور شو کیا ہے، اب جا رہی ہے فنکشنل لیگ پاور شو کرنے. دیکھیں، ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ پہلے ہم نے کراچی میں سیاست نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نقصان کیا ہے میں پہلے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر بعد میں آپ خود ہی کہیں گے کہ ہاں یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. 40-60 کا ایک رف ریشو ہے ہاں، اندرون سندھ کا اور شہری علاقوں کا، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب صرف اگر اندرون سندھ سیاست کریں ہیں تو 40% تو ہم نے پہلے ہی جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 60% میں ہم زیادہ سے زیادہ اگر 50% پہ بھی ہم کامیاب ہو گئے تو ٹوٹل کا تو ہم صرف 30% ہوں گے. لیکن اگر اس 40% میں بھی ہمارا حصہ ہوگا تو پھر ہم ایک میجورٹی پارٹی ہو کے آئیں گے، ہمیں پھر کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کراچی میں جو ہے وہ سیاست کی جائے. اور دوسرا ضرورت ہے کراچی کی. کراچی میں نفرتیں اتنی بڑھائی گئیں، بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا، لوگوں کو دور کیا گیا، ٹھیک ہے؟ ہماری سیاست ہے لوگوں کو ایک جگہ کرنے کی. پیر صاحب کا نعرہ ہے متحد سندھ مضبوط پاکستان. اگر آپ کو پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو سندھ کو متحد کرنا پڑے گا، اور سندھ متحد کرنے کی صرف ایک ہی واحد جماعت ہے جو کہ فنکشن نہیں کر سکتی. آپ کا موقف بہت اچھا ہے، لیکن آپ جس کے اتحادی ہے وہ کہتے ہیں کمزور سندھ مضبوط وفاق. دیکھیں، ہم تو اتحادی اس بات پہ نہیں ہے نا. ہم جو سمجھتے ہیں، جو ہم سندھ کے مفاد میں چاہتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پورا کا پورا سندھ متحد ہوگا. اور جو سب کا لیاقت آباد کب پاور شو کرنے جا رہے ہیں سر؟ سوریہ بادشاہ کی یوم شہادت ہے 20 مارچ کو. ہم کیونکہ اتوار کو یہ کریں گے تو 21 مارچ کو انشاءاللہ تعالیٰ پاور شو ہم نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ہم ایک خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں سوریہ بادشاہ کو. اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی کے عوام بھی سوریہ بادشاہ کو جو ہے وہ امام انقلاب مانتے ہیں. اچھا سر، تو اس میں فنکشنل لیگ ہوں گی یا پورا جی ڈی اے ہوگا؟ پروگرام فنکشنل لیگ کا ہے. پھر ابھی دن ہے، ہم دیکھیں گے اگر اس میں اور لوگ شامل ہو سکیں، نہ صرف جی ڈی اے کے اور جو رہنما ہیں وہ، بلکہ ہو سکتا ہے دیگر پارٹیوں کے لوگوں کو بھی ہم بلائیں، کیونکہ یہ سوریہ بادشاہ کا پروگرام ہے. ہم سب ان کو جو ہے سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. اچھا سردار صاحب، یہاں جو ہے سندھ میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کافی سالوں سے پولیس آفیسران کا، فل فرائی ہاف فرائی. اب تو وہ ایک ٹرم جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ فل فرائی اور ہاف فرائی کرنا ہے. تو تازہ کچھ دن ہوئے ہیں کہ فرحان جتوئی نامی شاگرد کو انہوں نے یونیورسٹی سے گرفتار کیا اور سکھر میں جا کے فل فرائی کیا. فنکشنل لیگ اس واقعے کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں چاہے پولیس لے
چاہے عام شہری لے غلط ہے. اور لیکن یہ فل فرائی اور ہاف فرائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہی فل فرائی ہاف فرائی کرنے والے وہ پھر سائیں کو الیکشن بھی جتواتے ہیں, پھر ان کے کہنے پہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ جب تک ختم نہیں ہوگا, پولیس جب تک ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں بنے گا, قانون کے تحت نہیں رہے گا, تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی جس کی ہم مذمت کرتے ہیں, چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں جب تک قانون اس کو کٹہرے میں لا کے اور آپ پروف کر کے دیں, جو خود چوری کرتے ہیں وہ تو پھر قانون کا کور لیتے ہیں. جو یہ چور ڈاکو حکمران ہیں یہ اپنی چوری قانون کے دائرے میں لا کر اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو, لیکن عام آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں ہے یہاں پر. اچھا سر, آپ بھی یہی الزام لگا رہے ہیں جیسے پی ٹی آئی نے لگایا, جیسے گورنر نے پریس کانفرنس کی کہ سندھ کی جو پولیس ہے وہ موجودہ سندھ کے جو حکمران ہیں ان کی کمدار ہے؟ دیکھیں الیکشنز جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں عام ووٹر سے زیادہ سندھ پولیس نے جو ہے کردار ادا کیا پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جتانے کے لیے. تو پھر وہ دیکھتے ہوئے آپ اور کیا کہیں گے؟ کمدار نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ لیکن وہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں جب لیکن گورنر کی پریس کانفرنس تو دیکھیں وہ ایک جانبدار جو ہے نا وہ ہے گورنر, وہ بیٹھ کے ایک پارٹی کے حوالے سے پریس کانفرنس کرے اور الزامات لگائے, اور وہ بھی آئی جی پہ. دیکھیں گورنر صاحب ظاہر گورنر ہیں, وہ جو بھی ان کا موقف ہو, لیکن میری چھوٹی سی ایک اس پہ رائے ہے کہ وہ جو واقعہ ہوا تھا حلیم عادل شیخ صاحب کے ساتھ, وہ کہاں سے شروع ہوا؟ الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر نکالا کہ حلیم عادل شیخ جو ہے مخل ہو رہا ہے, اس کو حلقے سے باہر کر دیا جائے, یعنی کہ حلقہ بدر کر دیا جائے, حلقے سے باہر نکالا جائے. حلقے سے باہر ان کو موقع مل گیا, انہوں نے اپنی سیاسی جو ہے وہ پرخاش نکالی اور اس کو پکڑ کے اور پرانی ایف آئی آر اور نئی ایف آئی آر اور پتہ نہیں کتنی اور ایف آئی آر لگا کے ان کو جو ہے وہ تھانے میں بند کر دیا. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا تھا, الیکشن کمیشن نے کہا کہ ان کو حلقہ بدر کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر پولیس کی کمداری نہیں ہوئی تو اور کیا ہوئی کہ آپ غلط اس کا فائدہ اٹھا کر حکومت کے کہنے پر, کیونکہ جو حکومت سندھ اس پہ جو ہے ناراض تھی حلیم عادل, تو حکومت سندھ کے کہنے پر کیوں ناراض تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ آ کے ان کی پول کھولتا ہے, اپنی کرپشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جو دوسری چیزیں, لیکن وہ بھی اس کو لینڈ گریبر کہتے ہیں کہ انہوں نے, کہتے رہیں گے نا, لیکن جو آپ کورٹ میں جا کے پروف کروا دیں نا. لیکن میں پولیس کی بات ہو رہی تھی نا, تو وہ بات میں کر رہا ہوں کہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی انہوں نے کیا, یعنی کہ الیکشن کمیشن کچھ کہہ رہا ہے, آپ کچھ اور کر رہے ہیں, اور کس کا مفاد جو ہے آپ جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں؟ حکومت کا. اچھا وہ سر مجھے یاد آ گیا کہ آپ بھی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں, ٹھیک ہے سر, آپ کا بھی ہم نے دور دیکھا. اب جو سندھ اسمبلی میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, دیکھیے ایک پارلیمنٹیرین کہے کہ یہ 2 نمبر اسمبلی ہے اور 2 نمبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس اس وقت مکہ مکی ہو رہی ہے اور ٹھوشے بازی ہو رہی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ کیونکہ آپ کا دور بھی ہم نے دیکھا, آپ کے اسمبلی کا بھی ہم نے دور دیکھا, اور سردار احمد کا دور دیکھا, بہت سارے جو سینئر پارلیمنٹیرین ہیں رول آف پروسیجر پہ چلتے تھے. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں اسمبلی کو؟ دیکھیں چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کمنٹ نہیں کر سکتا, ایک آنریبل ہاؤس ہے, اسمبلی جو ہے وہ آپ کی عوام کی نمائندہ سہولیات کے لیے نمائندہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن سہولیات کے لیے ایک فورم ہے, ٹھیک ہے, جو جہاں لوگوں کے مسائل ڈسکس ہو سکتے ہیں, جہاں راستے نکالے جا سکتے ہیں عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے. لیکن چونکہ گورننس اس قسم کی ہے کہ اس طرف جاتے نہیں ہیں, صرف یہ ریٹورک کو انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے تقریریں ہوتی ہیں, تو وہ تو کسی کی خدمت نہیں ہو رہی, وہ تو پتہ نہیں کیا چیز چھپانے کے لیے وہ صرف ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو میں اور زیادہ مزید یہ نہیں کہہ سکتا, لیکن اسمبلی
بہرحال ایک بڑا آنریبل اور اس کا ڈیکورم جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر ٹریننگ نہیں ہے ممبرز کی, نئے ممبرز ہیں, نوجوان آ جاتے ہیں مطلب, تو ان کی اسپیکر صاحب کا کام ہے کہ ان کے لیے ٹریننگ کا بندوبست کریں کہ بھئی کیسے بیٹھنا ہے, کیسی بات کرنی ہے, کس حد تک آپ بات کر سکتے ہیں, کس حد تک نہیں ہوتے, رولز اور پروسیجر کیا ہیں, اور اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے آپ اسمبلی کا لوگوں کی بھلائی کے لیے. تھینک یو سر. صدر رحیم صاحب, آپ کی بڑی نوازش, آپ ہمارے پروگرام شکریہ. پس آئینہ میں آئے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین, اپنے پروگرام پس آئینہ کا وقت ختم ہوتا ہے. آئندہ پروگرام میں پھر اور ایشو لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان گلشن شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.